پروگرام میں آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. پاکستانی چینلز پر دکھائے جانے والے ڈراموں پر اکثر بحث ہوتی رہتی ہے. ان ڈراموں سے متعلق بہت سے سوالات اٹھتے رہتے ہیں. سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ ڈرامے معیاری ہیں, غیر معیاری ہیں؟ کیا یہ ڈرامے ایسے ہیں جن کو فیملیز کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا جا سکتا ہے؟ کیا ان کی کہانی یکسانیت کا شکار ہو گئی ہے؟ کیا پاکستان میں دکھائے جانے والے آج جو ڈرامے ہیں ماضی کے ڈراموں کے مقابلے میں ان کا معیار گر کیوں گیا ہے؟ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان میں غیر ملکی ڈرامے دکھائے جانے کا جو رواج ہے وہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیا یہ اچھی بات ہے یا یہ بری بات ہے؟ پاکستان کیا ترکی کے خاص طور پر جب پاکستان میں ڈرامے دکھائے جاتے ہیں کیا ویسی پروڈکشنز پاکستان نہیں کر سکتا؟ کیا پاکستانی ڈراموں کی کہانی یکسانیت کا شکار ہو گئی ہے؟ کیا پاکستانی ڈراموں کی کہانی جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کی عکاس ہے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو ڈراموں کے حوالے سے پوچھے جاتے ہیں اور آج ہم انہی سوالوں کو ان لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہے ہیں شاید جن کے پاس ان سوالوں کے جواب موجود ہیں, جو اس پر اپنا تبصرہ کر سکتے ہیں, جو اپنی رائے دے سکتے ہیں, کیونکہ سالہ سال سے وہ اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں. یا پھر ہمارے پینل میں وہ لوگ شامل ہیں جو سوسائٹی کی ان جو ویلیوز ہیں اس پر گہری نظر رکھتے ہیں. تو میں تعارف کراتا ہوں, اصغر ندیم سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ رائٹر ہیں, آپ کے تعارف کی ضرورت نہیں. اصغر ندیم سید صاحب پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے. بہت شکریہ اصغر ندیم سید صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جمال شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ہدایت کار بھی ہیں, اداکار بھی ہیں. جمال شاہ صاحب بہت شکریہ. اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ سینئر تجزیہ کار ہیں. اور ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں. سب سے پہلے میں اصغر ندیم سید صاحب جو سوالات میں نے کچھ رکھے آپ سے آغاز کرتے ہوئے, کیا ہماری جو کہانی آج لکھی جا رہی ہے کیا اس پر یہ الزام درست ہے کہ یہ یکسانیت کا شکار ہو گئی ہے اور یہ ہماری سوسائٹی کی صحیح عکاس نہیں ہے؟ دونوں باتیں آپ کی درست ہیں. ایک تو یہ ہماری سوسائٹی ریپرزنٹیشن ان ڈراموں میں نہیں ہے کیونکہ یہ ڈرامے ایک مخصوص ٹارگٹ آڈینس کو سامنے رکھ کر لکھوائے گئے ہیں اور لکھوانے والا مارکیٹ مینیجر ہے. اس میں رائٹر کا رول نہیں ہے. چونکہ میں جانتے ہیں آپ کہ میں سارا سمجھتا ہوں اس سارے آرٹ کو اور اس میڈیم کو, تو میں بالکل مطمئن نہیں ہوں. میں یونیورسٹیز میں جب پڑھاتا ہوں, بہت ساری یونیورسٹیز میں اس وقت بھی میں پڑھا رہا ہوں, تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر 60% بچیوں کی تعداد ہوتی ہے. تو ان بچیوں کی جو محنت کر رہی ہیں, جو جاب کر رہی ہیں, جو اس سوسائٹی میں انٹرپرینورشپ کر رہی ہیں, جو ایک سٹرگل کر رہی ہیں, ان میں سے کسی کی ریپرزنٹیشن ان ڈراموں میں نہیں ہے. وہاں میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ وہاں باپ کیا کر رہا ہے, بیٹی اس کے سامنے کھڑی کیا کر رہی ہے, ماں کیا کر رہی ہے, میں بالکل نہیں جاتا. میں صرف اتنا بتا دوں گا کہ ایک فیملی اورینٹیشن ہوتی ہے, ایک فیملی کی ویونگ ہوتی ہے جس میں دادا بھی ہے, نانا بھی ہے, والد بھی ہے, ماموں بھی ہے, ایک پورا ماحول ہوتا ہے اور اس سے رشتے ہوتے ہیں. یہاں پر اس طرح کی کوئی بات نہیں. پھر موضوعات تمام ڈراموں کا ایک ہی موضوع ہے, شادی طلاق, پسند ناپسند. اس سے ہٹ کر یہ ایشو آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ یہ جتنے بھی لڑکے لڑکیاں ہیں یہ جاب کیا کرتے ہیں, انہوں نے کیا پڑھا ہے, ان کا کلچرل بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کا پولیٹیکل سوشل بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کا ذہن کیا ہے. یہ ان میں سے کوئی چیز سکرین کے اوپر مجھے دکھائی نہیں دیتی. اس لیے میں واضح طور پر اس حق میں ہوں کہ یہ ہماری ریپرزنٹیشن نہیں ہے اور یہ ایک مخصوص طریقے کی مارکیٹنگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اوریہ صاحب, مسئلہ یہ ہے اگر آپ بھی اتفاق کرتے ہیں اس بات سے, تو پھر کیا مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے, مطلب لکھاری کی, یا آج جو پروڈیوسر ہے, ہدایت کار ہے, اس کی ایک دلیل یہ ہو سکتی ہے کہ لوگ یہی دیکھ رہے ہیں, جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ہم انہیں دکھا رہے ہیں. کیا آپ اس دلیل سے اتفاق کریں گے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ جو آج کا ڈرامہ ہے ایک وقفے کے بعد دوبارہ نکلا ہے مارکیٹ کے اندر. اس سے پہلے اس ڈرامے کو ٹاک شو کھا گیا تھا, سٹیج کو ٹاک شو کھا گیا تھا مکمل طور پہ. آپ سوچ نہیں سکتے کہ بڑے بڑے لوگوں کے ڈرامے جو تھے وہ ڈبوں میں بند ہو کے رہ گئے تھے. کیوں کھا گیا تھا؟ اس لیے کہ ہم خود ایک زوال کی طرف روانہ ہو چکے تھے اپنے ڈرامے کے اندر. ہم نے خاص طور پہ ایک پیریڈ آیا ہے 1992 کے بعد جب پرائیویٹ پروڈکشن شروع ہوئی ہیں, تو ہم نے ڈرامے کو خود کمرشلائز کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب کمرشل لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے, لیکن کیا کمرشل لوگوں کے ہاتھ میں
पॉलिसी भी आ जाती है? क्या कमर्शियल लोगों के हाथ के अंदर आपका पाकिस्तान का जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी आ जाता है? ये हम सोए हुए हैं ना, इसलिए तो मार्केट में जो चाय पीते। क्या आप मार्केट में जहर बेचने की इजाजत दे सकते हैं किसी जगह पे? क्या आप इसलिए कि बहुत हीरोइन बिकती है पाकिस्तान के अंदर तो क्या पाकिस्तान की हुकूमत इजाजत दे सकती है, पाकिस्तान का कंट्रोलिंग अथॉरिटी इजाजत दे सकती है? नहीं दे सकती। क्या पाकिस्तान में कोई एक शख्स एक एजेंडे के तहत आता है और पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ ये चीज पैदा करता है कि हमने पाकिस्तान के अंदर किस तरह इसको प्रोमिस्कुस बनाना है और हम उसके ऊपर आंखें बंद के बैठते हैं कि चूंकि मार्केट है तो इसलिए चलता रहेगा? यानी पहली बात तो यह है कि हम एडिटोरियल कंट्रोल खत्म, राइटर खत्म हो चुका हुआ है। आप जरा डायलॉग्स की, आप जरा उसकी बाकी चीजों की चीजें देख लीजिएगा, आपके यहां बन क्या रहा है, क्रक्स क्या है। और एक और बात, मैं इस चीज का कायल ही नहीं हूं बुनियादी तौर पर कि जो कुछ माशरे में नजर आता है वो उसको दिखाया जाए। आप किस लिए हैं भाई? आप पॉजिटिव इमेज किस लिए नहीं बिल्ड करते? क्यों आप समझते हैं कि आप गंदगी उठा के ही आप टीवी के अंदर दिखाएंगे? नहीं, मसला सारा यह है कि आप, और दूसरी बात यह है कि ये जब जो चीजें, ये हमने खुजली का मर्ज लगाया है पाकिस्तान को, हम राइटर्स ने लगाया है, हम डायरेक्टर्स ने लिखा है, हम लोगों ने लगाया है, हमने ड्रामा पेश ही ऐसा किया है कि जो क्योंकि ज़ाहिर हम मादर पर आज़ाद बना दिए गए थे, हम बन चुके हैं आजकल हर तरफ। सही है। अच्छा, बिल्कुल सही। जमाल शाह साहब, एक चीज़ अभी जो असगर नदीम सईद साहब ने कहा कि यकसानियत का शिकार भी है, हमारी सोसाइटी का कास भी नहीं है, अगर आप इत्तफाक करते हैं तो सर वजह क्या है, ये क्यों हो गया? क्या लोगों ने इसको डिमांड करना शुरू किया, इसको देखना शुरू किया? और फिर अभी जो सवाल ओरिया साहब ने उठाया वो बड़ा अहम है कि क्या ये ज़रूरी भी है कि नहीं कि हम अपने मुआशरे के कमज़ोर पहलुओं को कहानी की शक्ल देकर टीवी पर दिखा दें? हम क्यों करते हैं ऐसा? इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? देखें असगर साहब ने और ओरिया ने जो बातें कह दी वो मेरा ख्याल है मुझे रिपीट करनी पड़ेंगी, इसलिए कि बहुत कुछ उन्होंने कह दिया और वो बिल्कुल सही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं पिछले कोई 2.5 सालों में मैंने कम से कम 30 सीरियल्स रिजेक्ट किए हैं और उसकी वजह ये थी कि मेरी आदत है, तरीका मेरा ये है कि मुझे जब रोल ऑफर होता है तो मैं कहता हूँ कि स्क्रिप्ट भेजें। मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, अगर मुझे पसंद आए तो मैं हाँ कर देता हूँ, लेकिन 30 के 30 स्क्रिप्ट्स में से एक भी ऐसा नहीं था कि जिसको मैं हाँ कह सकता। क्या कमजोरी थी उसमें सर? कि लिखने वाले ने बेशुमार कमजोरियां। एक तो ये कि वो ड्रामे जो मुझे ऑफर किए गए थे वो बहुत ही सुपरफिशियल थे, हमारे मुआशरे की अक्कास नहीं थे। ड्रामा मेरे नज़दीक ज़िंदगी की एक रिफ्लेक्शन है और उस पर हम बातचीत करके ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे ड्रामा हो या पेंटिंग हो या म्यूज़िक वगैरह वगैरह। आर्ट का काम ये है कि वो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाए और लोगों को भी इन्फॉर्म करते जाएं आर्ट के थ्रू। तो ये ड्रामे जो मुझे ऑफर हुए थे इनमें ना कैरेक्टराइजेशन ऐसी थी, ना स्टोरी ऐसी थी कि जिस पे मैं कन्विंस हो सकता। हालांकि हकीकत यह है कि आजकल प्रोडक्शन जो है वो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा इजी हो गई है, इसलिए कि इक्विपमेंट ऐसा है कि आप बेहतर से बेहतर प्रोडक्शन वैल्यू दे सकते हैं। लेकिन बात असगर की भी सही है और ओरिया की भी सही है, इसलिए कि जो डिसाइड करने वाले लोग हैं वो मार्केटिंग मैनेजर है, जिसको अदब का कुछ नहीं पता, जिसको सोसाइटी का कुछ नहीं पता, जिसने सिर्फ कहीं से MBA किया होगा या ना भी किया होगा और वो मार्केट की तस्खीर के पीछे लगा हुआ है। लिहाजा उसके सामने सिर्फ एक टारगेट है कि किसी न किसी तरह से स्क्रीन को इतना अट्रैक्टिव बनाया जाए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल्स मिले। मैं ये कहता हूं कि अगर आप अच्छी कहानी बनाएं, अच्छी प्रोडक्शन हो, तो वो शायद आपको और ज़्यादा फ़ायदा दे। दूसरी बात यह है कि एक तेज़ी से काम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट उसमें कम है, वक्त की भी और पैसे की भी। कम वक्त में बड़ी बड़ी सीरियल्स हो रहे हैं और यकसानियत के शिकार है। ऐसा लगता है कि ये सारे चैनल्स जितने भी हैं बशमूल PTV, सारे के सारे मिलजुल के सिर्फ एक ही ड्रामा बना रहे हैं। इस वजह से मैं कम से कम
اس طرح کے ڈراموں میں کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے نزدیک ڈرامہ جو ہے وہ آرٹ ہے، اور آرٹ کو زندگی کی بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اس میں انٹرٹینمنٹ کا پہلو بھی ہوتا ہے، وہ کمرشل بھی، ظاہر ہے کمرشل تو ہونا ہے آرٹ نے، اس لیے کہ آپ نے جو انویسٹ کیا ہوتا ہے وہ کم از کم واپس تو آئے تاکہ آپ مزید بنا سکیں، لیکن روتلس کمرشلزم جو ہے وہ کمپرومائز ہے۔ جب آپ کمپرومائز کرتے ہیں آرٹ کے ساتھ تو کمپرومائز آرٹ جو ہے وہ آرٹ نہیں رہتا ہے، وہ ٹیٹیلیشن ہوتی ہے، وہ اخلاق کو بھی بگاڑتا ہے، اور وہ کوئی ڈائریکشن آپ کو نہیں دیتا ہے، انگیج نہیں کرتا ہے۔ زندگی کی جو مختلف پہلو ہیں ان پہ وہ روشنی ڈال ہی نہیں سکتے۔ یکسانیت کا شکار ڈرامہ ہے، اور اصغر نے تو بہت تفصیل سے وہ ساری اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باتیں بتائی کہ وہ کسی کو بھی ریپرزینٹ نہیں کرتا ہے، زیادہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کم وقت میں تھوڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ ہم وہ فوائد حاصل کر لیں۔ ایک مسئلہ اور ہے شاداب صاحب، وہ یہ کہ جب سٹیج زوال کا شکار ہونا شروع ہوا تھا تو سب سے پہلے اس سے کہانی نکلی تھی، کہانی نکلی، پھر اس نے اپنی کچھ وجوہات کی بنا پر فیملیز کو ڈسکنیکٹ کیا، جب اس سے فیملیز ہٹنا شروع ہوئیں تو پھر اس نے ایک اور راستہ اختیار کر لیا جو کہ آج تک بھی چل رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سٹیج تباہ ہو گیا۔ یہی کہ اب شاید ڈرامہ انڈسٹری کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، کیا ڈرامہ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کی طرف تو نہیں جا رہا؟ دیکھیں ایک دو چیزیں ہیں جو دیکھیں ڈرامہ ختم تو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ مجھ سے سوال کیا آپ نے؟ جی میں شاداب صاحب سے سر مجھے بات کرنے دیجیے۔ جی گزارش یہ ہے کہ یہ 1980 اور 90 کی دہائی میں امریکہ میں ایک بحث شروع ہوئی میڈیا پر، جی، کہ میڈیا وہ کچھ دکھائے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں یا وہ دکھائے جو دکھانا چاہیے، یہ بحث تھی۔ جی، اور بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز جو تھے اور جو تھے ٹی وی چینلز پہ اور اخبارات میں یہ بحث چلی، اور یہ 10-12 سال تک چلتی رہی۔ اتفاق رائے اس بات پر ہوا، جو لوگ اس بحث کو دیکھتے رہے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو، کہ جناب والا جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں یہ پھر آپ کا نہ رائٹر کا کمال ہے، نہ ڈائریکٹر کا کمال ہے، نہ انڈسٹری کا کمال ہے، وہ تو سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ وہ دکھانا چاہیے جو ان کو دیکھنا چاہیے، جس سے معاشرہ جو ہے متاثر ہو، مثبت انداز میں، منفی انداز میں نہیں، جس کی وجہ سے تفریح بھی ہو، ایجوکیشن بھی ہو، انفارمیشن بھی ہو۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف مار دھار دکھا دیں، یا جس طرح اوریہ صاحب نے مثال دی کہ جی اگر ہیروئن لوگ بیچ رہی ہے تو بیچنے کی اجازت دے دیں، بیچتے چلے جائیں، زہر بیچ رہا ہے تو زہر بیچنے تھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں ہوا یہ ہے کہ ایک دور میں یہی پاکستان تھا، ایک ٹی وی چینل تھا، اور یہاں وہ ڈرامے ہوئے جو سرحد پار پاکستان سے زیادہ مقبول ہوئے، اور ہم نے ان کی فلم انڈسٹری کا ڈرامے کے ذریعے مقابلہ کیا۔ اور اصغر ندیم سید صاحب ہیں، اشفاق صاحب تھے اس وقت، امجد اسلام امجد صاحب تھے، اور لوگ ہیں، جانگلوس جیسے ڈرامے، خدا کی بستی جیسے ڈرامے، حسینہ معین ہیں، بہت نام ہیں، اور آنگن ٹیڑھا، تنہائیاں، اندھیرا اجالا، ایسے ڈرامے پروڈیوس ہوئے، دیکھے گئے یہاں بھی، اور ہمیں سمگل ہو کے ہمسائے ملک میں گئے۔ آج ہم نقالی، ایک تو ہم نقالی کر رہے ہیں کہ جو کچھ انڈیا میں چل رہا ہے وہ ہم نے دکھانا ہے، جو مغرب میں مغرب کے بھی اچھے ڈراموں کی ہم نے نہ نقل کرنی ہے، جو برا ترین ڈرامہ ہوگا اس کی نقالی ہم نے کرنی ہے۔ جی، یہ جو اب اس وقت اعتراض بھی ہوا، ہمارے ہاں ارطغرل ڈرامہ چلا اور اس نے مقبولیت حاصل کی، بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا ڈرامہ جس میں پاکستان کا بظاہر جو ہے وہ انوائرمنٹ تو پاکستان کی نہیں ہے، اور ایک تاریخی چیز ہے جس میں بہت سارے جو لوازمات سمجھے جاتے ہیں ڈرامے کے وہ بھی اس میں موجود نہیں ہے، اتنا پاپولر کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ جو ثقافت ہے مسلمانوں کی
اس سے وہ جڑا ہوا تھا یا پاکستانی جس ثقافت کو پسند کرتے ہیں اس کی وہ ریفلیکٹ کر رہا تھا. حالانکہ اس میں کوئی ویسا سین نہیں جیسے ہم سین کی ڈیمانڈ کہتے ہیں کہ یہ تو مجبوری تھی, سین کی ڈیمانڈ. اس کا مطلب ہے کہ لوگ وہ کچھ نہیں دکھانا چاہتے جو ہمارے ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے, اور اس کی آڈینس بڑی محدود ہے. یہ بڑی آڈینس کے لیے آپ کو چاہیے آپ کی تاریخ, اس میں تاریخ بھی ہو, اس میں ثقافت بھی ہو, اس میں تفریح بھی ہو, اس میں محبت بھی جس حد تک ہو سکتی ہے, رومانس ہے وہ بھی ہو, تھرل بھی ہو, سب کچھ ہو. سارے اگر عوامل جمع کریں گے, سارے چیزیں جمع کریں گے تو ایک مقبول ڈرامہ بنے گا اور لوگ اس کو دیکھیں گے. اور وہ ڈرامہ ایسا ہونا چاہیے جس میں گھر کے سارے افراد, باپ بیٹا بہن بھائی مل جل کر دیکھ سکیں اور کسی کی آنکھ نہ جھکے کسی سین کو دیکھتے ہوئے. تو عوام نے تو یا ناظرین نے تو اپنی پسند ناپسند واضح کی ہے جی. لیکن ہمارا جو رائٹر ہے یا ہمارا ڈائریکٹر ہے یا ہمارا پروڈیوسر ہے یا ہمارا انویسٹر ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. اگر رائٹر تیار بھی ہے, اصغر ندیم صاحب تیار ہیں یا رول ادا کرنے کے لیے جماعت شاہ صاحب تیار ہیں, تو ادھر جو ہے وہ اس طرح کی کہانی نہیں لکھی جا رہی, کہانی لکھوائی نہیں جا رہی, پروڈیوس کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو زوال ہے اس کو ہم خود دعوت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک دور میں بالکل بند ہو گیا, اب دوبارہ شروع ہوا تو پھر اسی کی طرف ہم اسی سفر کی طرف جا رہے ہیں. تو اس لیے جب تک اپنی ثقافت کو, اپنی تاریخ کو, اپنے عوام کی پسند ناپسند کو, اپنے عوام کے ذوق کو آپ ترجیح نہیں دیں گے تو یہ ڈرامہ جو ایک محدود مقاصد کے لیے, میں تو سمجھتا ہوں ایجنڈے کے تحت اس طرح کا ڈرامہ پروڈیوس کیا جا رہا ہے. ایک ایجنڈا ہے اس کے پیچھے. وہ کیا مطلب ہے؟ ایک پھیلایا جا رہا ہے ایک ایسا کلچر جو ہمارا کلچر نہیں ہے. صحیح. یعنی کہاں ہوتا ہے اس معاشرے میں اس طرح ہو رہا ہے کہ بہنوئی جو ہے بھابھی اور اس کے درمیان معاشقہ چل رہا ہے. اس طرح کے ہمارے ہاں ہم تو ہوتا نہیں ہے, لیکن بہت سارے ڈراموں میں بعض ڈراموں میں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. شرمندہ ہوتا ہے انسان کے یہ کہاں کا کلچر دکھایا جا رہا ہے. بہو اور سسر کے درمیان رشتہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ فضولیات دکھانے کا مقصد ہے, ایک ایجنڈا ہے. یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ لوگ پسند کرتے ہیں اور کچھ چلایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, رائٹ سر. میں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. میں بہت ساری چیزیں جیسے ندیم سید صاحب کے سامنے میں رکھتا ہوں اور باقی لوگ بھی اس کا جواب دیں گے. خاص طور پہ ایک سوال میں رکھنا چاہوں گا, وہ یہ کہ جو غیر ملکی ڈرامے ہیں, ترکی کے ڈرامے ہیں, اس پر اعتراض بھی ہوا لیکن اس کی مقبولیت سے اندازہ ہوا کہ اس کی گنجائش موجود ہے اس طرح کے ڈراموں کے بنائے جانے کی اور دیکھے جانے کی. اگر گنجائش موجود ہے تو پھر اس کو آزمایا کیوں نہیں جا رہا, کوئی آگے بڑھ کر اس کو بنا کیوں نہیں رہا. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستانی ڈراموں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, ڈرامہ انڈسٹری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ایک سوال جو میں چھوڑ کر گیا تھا, اصغر ندیم سید صاحب, پہلے پاکستان میں آرطغرل بہت شوق سے دیکھا گیا, پی ٹی وی پر اب دکھایا جا رہا ہے. عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان کی ہدایت پر اب انہوں نے ایک اور ٹویٹ کی, انہوں نے کہا یونس ایمرے بھی آپ دیکھیں, وہ بھی پی ٹی وی پر دکھایا جائے گا. اب مجھے آپ کے خیال میں یہ ڈرامے جو ہیں غیر ملکی جو ڈرامے وہ پاکستان میں آنے سے کیا یہ اچھی بات ہے, یہ کمزور پہلو ہے؟ کیا ہمیں خود اس طرح کے ڈرامے بنانے چاہیے یا دکھائے بھی جانے چاہیے اور خود بھی بنانے چاہیے؟ کس چیز کے ساتھ ہیں آپ, کس کو سپورٹ کریں؟ کیا ہم بنا سکتے ہیں اس طرح کے ڈرامے؟ جی آپ نے چونکہ 2-3 سوال اس میں ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ خوشی کی کہ ہم چاروں دوست ایک ہی سوچ کے ساتھ اس وقت یہاں شریک ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں. اب جو سوال آپ نے کیا اس میں 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ترکی کے ڈرامے اس سے پہلے بھی کمرشلی یہاں پر چل چکے ہیں اور وہ کمرشلی سکسیسفل ہو چکے تھے, اور اس کی وجہ 2-3 وجوہات تھیں. ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ پروڈکشن ویلیو ان کی بہت بڑی تھی. دوسرا پراپر اسکرپٹ, کریکٹرائزیشن اور ایٹماسفیئر, ایستھیٹکس, جو کچھ اس میڈیم کی ضرورت ہے وہ سب کچھ ان میں تھا. اور اس وجہ سے بہت سارے ڈرامے حالانکہ ان کے ماضی کے تھے اور ان کی تاریخ کے تھے, پھر بھی کرداروں کی جو سینسٹیوٹی تھی وہ ریلیٹیبل تھی. اس وجہ سے وہ گھروں میں دیکھے گئے.
اس کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کیونکہ ترکی بھی مسلمان ملک ہے، تو اس میں بھی انہوں نے خیال رکھا تھا ان ساری ویلیوز کا، فیملی ویلیوز کا. تو اب اس کے بعد جب ارطغرل آیا تو یہ ایک ہسٹری ہے، اس سے پہلے بھی ہسٹری انہوں نے دکھائی، لیکن یہ ایک اور طرح کی ہسٹری ہے. اب اس کو یہاں پسند کرنے کی 2-3 بڑی بنیادی وجوہات مجھے دکھائی دیں. ایک تو یہ کہ یہ جو ڈرامے چل رہے ہیں یہ اس سے مختلف تھا، کیونکہ ایک پاسٹ تھا، ایک مسلم ہسٹری کا ایک حصہ تھا. دوسری بڑی وجہ کہ اس کی پروڈکشن ویلیو بہت مہنگی تھی، بہت مہنگا بجٹ اس کے اندر استعمال ہوا ہے اور بڑی ٹیم اس کے اندر انوالو ہے. تیسری وجہ یہ کہ اسلام کے حوالے سے اس میں جو کلچر ہے یا اس میں جو خیالات ہیں ظاہر ہے کہ ہمارے دل کو چھوتے ہیں. تو اس طرح کی 3-4 بڑی وجوہات کی وجہ سے وہ دیکھا گیا یا دیکھا جا رہا ہے. اب اگلا سوال آتا ہے کہ کیا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنے ڈراموں کی بجائے باہر سے لے آئیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اچھا ڈرامہ بنانے کی، اور اگر کوئی برادر ملک کا کوئی پلے ہے اور ہم سے ریلیٹ کرتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی حرج ہے کہ وہ ہماری انڈسٹری کو کوئی نقصان پہنچائے گا. بلکہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ان سے سیکھیں، ان سے ہم سیکھیں کہ میگا سیریل جو ہوتا ہے، جو بڑے کینوس پہ ہوتا ہے، اس کو کس طرح پروڈیوس کیا جاتا ہے، اس کے اندر ٹیم ورک کیسے ہوتا ہے. تو سیکھنے کا عمل اگر ہم کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی کہانیوں پہ کام کریں، ہم اپنی ہسٹری پہ کام کریں، اور اپنے کلچر کے حوالے سے اگر ہم بہتر کہانیاں، اور ظاہر ہے ہم لکھ سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور بجٹ بھی کوئی اس میں رکاوٹ نہیں بنتا اگر رائٹر جو ہوتا ہے، اور جمال شاہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رائٹر کے ہاتھ میں بہت کچھ ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اکنومیکلی اپنے اسکرپٹ کے اندر جگہ بناتا ہے جس میں کہ کمپرومائز بھی نہ ہو اور ایک اچھا سیریل بھی وجود میں آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں ان بنیادوں پہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں نقالی یا وہاں سے امپورٹ کرنا وغیرہ وغیرہ وہ آپشنز ہیں، ان آپشنز پہ آپ جانا چاہیں آپ کی مرضی ہے. لیکن میں جس آپشن پہ جانا چاہوں گا وہ ہوگا انڈیجنس انڈسٹری. انڈیجنس ہمارا سرمایہ اس کو لگنا چاہیے اپنے ہاں، تاکہ روزگار ملے، تاکہ لوگ جو بچے فلم پڑھ کے آ رہے ہیں ان بچوں کو روزگار ملے، وہ جو سیکھ کے آ رہے ہیں ان کو پریکٹس گراؤنڈ ملے. تو میں تو اس کا حامی ہوں، میں نہیں چاہوں گا کہ یہ چیزیں امپورٹ ہوں. بالکل صحیح ہے. جمال شاہ صاحب، آپ کے خیال میں کیا ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو ایسی کہانی لکھ سکیں یا ایسی کہانی تخلیق کر سکیں، اس کو پروڈیوس کر سکیں، پھر اس کا بجٹ افورڈ کر سکیں؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے آن گراؤنڈ؟ بالکل ممکن ہے، بلکہ اوریا بیٹھے ہیں. میں نے جب پی ٹی وی کے تمام سینٹرز بڑے ایکٹیو ہوا کرتے تھے، میں نے ایک ڈرامہ لکھا تھا پالشاہ، جس میں اوریا نے ایکٹنگ بھی کی تھی اور ہمارے دوست سجاد نے وہ پروڈیوس کیا تھا. وہ ہمارے ایک انڈیجنس فریڈم فائٹر کے بارے میں تھا جو برٹش راج کے خلاف لڑا تھا. جہاں تک ٹرکش ڈرامے کا تعلق ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پروڈکشن ویلیو کے اعتبار سے بہت ہی سپیریئر ہیں اور کہانی کے اعتبار سے بہت، وہ یاشر کمال کا ملک ہے، بڑی خوبصورت کہانیاں وہاں لکھی جاتی ہیں، ان کی فلمیں بھی بہت اچھی ہیں. مجھے ان کا ایک ڈرامہ فاطمہ گل نہیں بھولتا، میرا خیال ہے کہ وہ خوبصورت ترین ایک ڈرامہ تھا. میں اس چیز کے بالکل خلاف نہیں کہ ٹرکش ڈرامے یہاں دکھائے جائے. انڈین ڈراموں سے تو وہ کروڑ درجے بہتر ہیں. ہمارے ڈائریکٹرز، ہمارے رائٹرز، ہمارے ایکٹرز بہت کچھ ان سے سیکھ سکتے ہیں. لیکن ہم خود بھی یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ول ہو تو ایسی کہانیاں بالکل لکھی جا سکتی ہے، ایسے ڈرامے پروڈیوس کیے جا سکتے ہیں. اور بجٹ بھی پاکستان میں جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ ترکی کی نسبت بہت سستی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہاں پروڈکشن کے جو لوازمات ہیں وہ اتنے مہنگے نہیں ہیں جتنے ترکی میں ہیں.
تو ہم بہت آسانی سے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ول ہو. یہ چینلز یا پی ٹی وی وغیرہ جتنے بھی چینلز ہیں ان میں پروگرامر جو ہے وہ ایک پڑھا لکھا ادب سے تعلق رکھنے والا, ڈرامے کو سمجھنے والا, پروڈکشن کو سمجھنے والا شخص ہونا چاہیے, نہ کہ مارکیٹنگ جو ایگزیکٹوز ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ رو کیا چل رہی ہے اسی کو فالو کر کے. کسی زمانے میں وہ جو انڈین میگا سیریلز ہوتے تھے وہ 500-600 ایپیسوڈز والے, ان کو کاپی کیا کرتے تھے اور اپنا ڈرامہ بگاڑ دیا. پاکستان میں کہانیوں کی کوئی کمی نہیں ہے جی. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس وقت وہ اسٹرنجنٹ قسم کا جو سینسرشپ ہے وہ بھی نہیں ہے جی. خاصی آزادی سے ڈائریکٹر جو ہے وہ پروڈیوس کر سکتا ہے. صرف سوال یہ ہے یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرابلم کہاں پر آتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے ایک اچھی کہانی تخلیق کی یا اصغر صاحب نے ایک اچھی کہانی لکھی, اب اس کہانی پر کوئی کام کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے, یا کیوں اس کو بائی نہیں کرے گا اور اس کو ایک ڈرامے کی شکل میں کیوں نہیں ڈھالے گا؟ پریکٹیکلی کہاں پرابلم پیش آتا ہے پھر؟ میں نے عرض کیا نا کہ جو چینلز میں پروگرامرز جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ پروگرامر نہیں ہیں, وہ مارکیٹنگ ایگزیکٹوز ہیں. ان کو کہانی کا کچھ نہیں پتا, ان کو ڈرامے کا کچھ نہیں پتا. ان کا یہ خیال ہے کہ ایک سنجیدہ کہانی جو ہے وہ چل نہیں سکتی یا گنجلک کہانی جو ہے وہ پروڈیوس نہیں ہو سکتی. یہ ان کی تصور بالکل غلط ہے. کمپلیکس سے کمپلیکس کہانی بہت ایزیلی پروڈیوس ہو سکتی ہے اور وہ اتنی مقبول ہو سکتی ہے کہ جیسے التغرل وغیرہ. آپ نے عمران خان کی بات کی کہ عمران خان نے ٹویٹ کی, اب پتہ نہیں عمران خان نے یہ ڈرامہ لگوایا ہے یا کسی اور نے, لیکن جس نے بھی لگوایا بری بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے, ہمارے چینلز کو کوشش کرنی چاہیے. رکاوٹ جو ہے وہ چینل کے جو ڈیسیجن میکرز ہیں وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ان کا یہ خیال ہے جو بالکل غلط ہے کہ سنجیدہ کہانی جو ہے وہ چل نہیں سکتی. لہٰذا آپ کو کمپرومائزڈ کہانی کی ضرورت ہے جس میں ملمہ کاری بہت زیادہ ہو, میک اپ بہت زیادہ ہو, بناوٹ بہت زیادہ ہو, تاکہ وہ یہ جو فاسٹ فوڈ ہے, جنک فوڈ, اس کی طرح آسانی سے بکے. یہ تصور غلط ہے. ہم نے بڑی سنجیدہ کہانیاں بنائی ہیں اور وہ ساری کی ساری مقبول بھی ہوئی ہیں. میں نے مثال دی پالے شاہ کی. اوریا بیٹھے ہوئے ہیں, اوریا سے پوچھیں کہ وہ بہت ہی لمیٹڈ ریسورسز میں ہم نے ایک رسپیکٹیبل قسم کی کہانی جو ہے وہ پروڈیوس کی. یہ تو خیر وہ اوریا صاحب کا نیا پہلو میرے سامنے تو آیا کہ اور حیران کن طور پہ اوریا صاحب ایک بہت ساری مختلف قسم کی جہات رکھتے ہیں اپنی شخصیت کے اندر. اوریا صاحب اداکاری بھی کر رکھی ہے انہوں نے. نہیں, اوریا صاحب کے ڈرامے بڑے مقبول ہوئے ہیں. اچھا یہ اچھا اوریا صاحب یہ بتائیے کہ یہ ایک اور بحث ہوتی ہے ہمارے یہاں, اور وہ ہوتی ہے کہ ڈراموں پر الزام لگتے ہیں فحش ہیں. یہ فحش کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے, اور فحش کیا تحریر میں فحش ہوتا ہے اور یا پھر دکھانے میں فحش ہوتا ہے؟ یہ فحش ہوتا کیا ہے پہلے تو یہ بتائیں نا سر. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ فحاشی اگر کسی پرسپیکٹو کے حوالے سے اگر کہیں آ جاتی ہے تو اس کا تو پتہ بھی نہیں چلتا. فار ایگزامپل, اگر آپ کسی جگہ ایک آدمی ہے یا ایک عورت ہے, وہ کسی جگہ کچلی بھی لاش پڑی ہوئی ہے, تو کیا آپ کو فحش نظر آئے گی؟ وہ ایسا نہیں ہوتا. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے انیشیٹو لینا بند کر دیا ہے اور پاکستان میں جو کمرشلزم ہے اسے ستیہ ناش کر دیا. ہر دفعہ ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں کہ جو کہتے رہے ہیں کہ مارکیٹ بڑی چیز ہے, پیسہ بڑی چیز ہے, لوگ یہ کرتے ہیں, لوگ یہ دیکھتے ہیں, اور چابک ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. 60s کے اندر جس دنیا کے اندر یہ بین ہرز اور پتہ نہیں کیا کیا اور سائنس فکشن اور کیا بن رہے تھے, تو ایک آدمی تھا, ایک ڈائریکٹر, اس نے ایک کتاب اٹھائی, ایرج سیگل کا ناول تھا لو سٹوری, اور اس نے کہا میں اس پہ لو سٹوری کی کہانی بناؤں گا. لوگ بھول گئے ہیں کہ خوشیاں کیا ہوتی ہیں, خوبصورتیاں کیا ہوتی ہیں, میں بناؤں گا. اور وہ ٹریجڈی ناول تھا. کوئی اداکار کام کرنے کو تیار نہیں تھا. علی میکگرو اور ریان اوریل دونوں کو اس نے اٹھایا اور وہ لو سٹوری اس نے بنا لی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ بلاک بسٹر ایسی ہوئی تھی کہ اس نے اڑا کے رکھ دیا تھا, اور لوگ ایک دفعہ روتے ہوئے باہر نکلتے تھے, دوبارہ ٹکٹ لے کے سینما میں داخل ہو جاتے تھے. ہم نے خود لوگوں کی لذتیں خراب کی ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں چڑھ کے یہ لوگ. اور دو قصوروار ہیں. ایک تو چینل کا فائنینسر قصوروار ہے کہ جو چینل سے پیسہ کمانا چاہتا ہے, اور اس نے وہ بات صحیح کہتے ہیں کہ ایک MBA پڑھا ہوا
وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ آپ کو بتاتا ہے. اور جو سب سے بڑی چیز جو ہے یہ جو مارکیٹنگ کی ریٹنگ ہے نا, یہ ریٹنگ جو میٹر ہمارے ہاتھ میں آئے انہوں نے ستیہ ناش کیا, اور یہ ریٹنگ جو ہے مینجڈ ہے. آپ سوچیں یوٹیوب کے چینلز نے اڑا کے رکھ دیا ان ریٹنگز کو. ایک آدمی یوٹیوب میں 1000 گنا زیادہ پاپولر ہوتا ہے, اس کا ٹی وی پہ پروگرام کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. یہ کہاں سے انسان آ جاتے ہیں جس کو ریٹنگ دے رہے ہوتے ہیں؟ کیا دیکھیں میں بیسک ریسرچ کا آدمی ہوں, سیمپلنگ ہم لیتے تھے تو جی سیمپل. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی انیشیٹو نہیں ہوا. اصغر صاحب, جمال شاہ صاحب, ان کے ساتھ میں نے اسی زمانے میں ڈرامہ لکھا, میں نے 17 سال ڈرامہ لکھا ہے. میں آپ کو بتاؤں کبھی سوچتے ہی نہیں تھے ہم لوگ, کبھی زندگی میں تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارا پلے جو ہے وہ دیکھا جائے گا یا نہیں دیکھا جائے گا. کبھی بھی نہیں. کسی کے شاہ صاحب کا جو پلے, جس پالے شاہ کی بات کر رہے ہیں, آپ اس کے سینز نکال کے دکھائیں, دیکھیں آپ دیکھیں کہ یہی کوئٹہ شہر کے اندر سے ریسورسز اکٹھے ہوئے. پی ٹی وی کی ایک چھوٹا سا محدود بجٹ ہوتا تھا, اس بجٹ کے اندر اس کے اندر جو ان کے گھوڑوں کا کام ہے, وہ باقی چیزوں کا کام ہے وہ, اور اس میں مصیبت یہ ہو گئی تھی کہ ایک انگریز ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے مجھے ڈھونڈ لیا, اور مجھے ایکٹنگ پہ شاہ صاحب نے کہا نہیں آپ ہی انگریز ہو بس, ختم نیٹ. وہ چلا بھی لوگوں نے. اصل مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم, اور شاہ صاحب نے اصغر نظیم سے بڑی صحیح بات کی کہ رائٹر کو بہت کچھ, رائٹر کو بجٹ پتا ہو, پھر وہ بتا سکتا ہے کہ کیسے کتنا خوبصورت پلے کریٹ کیا جاتا ہے. یہ جو ریڈیو کے ڈرامے ہوتے تھے اس میں طوفان بھی ہوتا تھا, اس میں بجلی بھی ہوتی تھی, اس میں بارش بھی چمکتی تھی, ہر چیز ہوتی تھی, اور اس کا ایفیکٹ لوگ محسوس کرتے تھے. یہ کیسے کریٹ ہوتا؟ یہ رائٹر کریٹ کرتا تھا. پاکستان میں رائٹر کا ذبح کر دیا گیا ہے. آپ مجھے بتائیے, رائٹر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. پی ٹی وی کی ایک خوبی تھی کہ وہ ڈرامہ جو تھا کوئی نہیں جانتا امجد اسلام امجد کے یا اصغر نظیم سید کے یا جمال شاہ کے ڈرامے کس نے ڈائریکٹ کیے ہیں. بہت کم لوگ جانتے ہیں, ان کے نام لوگ جانتے ہیں, ان اشفاق احمد کے نام جانتے ہیں. ہم نے جس دن رائٹر کو اٹھا کے گٹر میں پھینکا ہے, نعوذ باللہ, ہم نے ستیہ ناش کر دیا. جو نائی کی دکان پہ کہانیاں سنایا کرتے تھے نا, وہ رائٹر بنے ہوا, نام نہیں لینا چاہتا. اچھا صحیح ہے. اچھا شاہ صاحب, جو سوال آپ نے کیا تھا کہ کیا بن سکتے ہیں ڈرامے, تو اس پر تو باقی تینوں کا یہ خیال ہے کہ بن سکتے ہیں. ارطغرل جیسے ڈرامے پاکستان میں خود بنائے جا سکتے ہیں. یہ آپ کے سوال کا جواب تو یہ ہے. نہیں بالکل بن سکتے. میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کا خیال یہ ہے کہ کمرشلزم کے تحت ایسا ہوا ہے. نہیں, ایجنڈے کے تحت ایسا ہوا ہے. کمرشلزم بھی اس میں شامل تھا, لیکن صرف کمرشلزم نہیں تھا, ایک ایجنڈا تھا. کون ہے اس کے پیچھے آپ کے خیال میں؟ اس کے پیچھے وہی دیکھو نا, این جی اوز ہیں جن کا ایک ایجنڈا ہے. ہمارا ایک متاثر مروب ذہن ہے جن کا ایک ایجنڈا ہے. ہمارے ہاں ایک خاص قسم کی سوچ ہے معاشرے کو تبدیل کرنے کی, ایک مخصوص ڈگر پہ چلانے کی, وہ ایجنڈا ہے. یہ ساری چیزیں مل کے ہوئی ہیں, صرف کمرشلزم نہیں ہے. اچھا, اب کیوں نہیں بن سکتا؟ ہمارے ہاں کیا وہ کردار موجود نہیں ہے, مزاحمتی کردار موجود نہیں ہے؟ ہمارے ہاں نواب مظفر خان نہیں ہیں جنہوں نے ملتان کو بچانے کے لیے اپنے بیٹوں کی قربانی دی؟ کیا ہمارے ہاں احمد خان کھرل موجود نہیں ہیں؟ ہمارے ہاں خوشحال خان خٹک اور اس طرح کے لوگ موجود نہیں ہیں؟ بالکل موجود ہیں. پوری ہماری سرزمین جو ہے بڑے کرداروں سے, خواہ وہ صوفیاء کی شکل میں ہوں, خواہ وہ مزاحمتی جو لوگ تھے, جنگجو تھے, ان کی شکل میں ہوں, خواہ وہ صوفیاء کی شکل میں ہوں, درویشوں کی شکل میں ہوں, ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. محبت کرنے والے لوگ ہوں, ہر طرح کے لوگ. اچھا, جو کریٹیوٹی ہے جن کے ہاں, جو تخلیق کرنے والے ہیں, کیا ہمارے ہاں سائنسدان نہیں ہیں؟ کیا ہمارے ہاں ہنرمند ایسے نہیں ہیں جنہوں نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا؟ ان پر ڈرامے کیوں نہیں بن سکتے؟ مطلب کینوس وسیع ہے لیکن ہم نے محدود کر رکھا ہے. لیکن کیا ہمیں اپنی ثقافت عزیز ہے, ہمیں اپنی تہذیب عزیز ہے, ہمیں اپنی اقدار عزیز ہیں, ہماری روایات کی پروموشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ بنیادی سوال ہے. جب ہم نے یہ طے کر دیا کہ نوجوان نسل کو ہم نے یا ویور کو ہم نے ایک خاص ڈھب پہ چلانا ہے, خاص ڈگر پہ چلانا ہے, تو اس کے لیے پھر اس طرح کی بیہودہ قسم کی کہانیاں بنائی گئیں, اس طرح کے لوگ تلاش کیے گئے جو نائی کی دکان پہ بیٹھ کے کہانیاں سنایا کرتے تھے, ان کو رائٹر کے طور پر پیش کیا گیا. اور
یہ تینوں لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، اس فیلڈ کے لوگ ہیں، کہ چھوٹے بجٹ کے ساتھ بھی یہاں سب کچھ ہوتا رہا ہے، اچھے سے اچھے ڈرامے تخلیق ہوتے رہے ہیں، اور ایسے ڈرامے، تاریخی ڈرامے جو ہیں، شاہین ہے، آخری چٹان ہے، وہ یہاں مقبول ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ لوگ صرف عشق معاشقہ نہیں دیکھنا چاہتے، لوگ صرف جنس جو ہے وہ نہیں دیکھنا چاہتے، لوگ اپنی تاریخ سے، اپنی روایات سے، اپنی اقدار سے، اپنی ثقافت سے، اپنی تہذیب سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس کی ریفلیکشن چاہتے ہیں۔ لیکن کوئی آگے بڑھے تو ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن ابتدا کون کرے گا، آغاز کون کرے گا، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ آغاز کون کرے گا، کیا حکومت کرے گی؟ کیونکہ کمرشل میڈیا سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص شاید ڈرتا ہے کہ اگر میں کچھ منفرد کہانی لکھوں گا، یہ میری ایک کہانی، ایک طرح کی کہانی اگر ہٹ ہو رہی ہے، چل رہی ہے، تو اگر میں کچھ منفرد لکھوں، ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو نہ دیکھیں میں پٹ جائے، وہ بزنس زیادہ نہ دے۔ ایسے میں کیا حکومت کے رسک لے سکتی ہے، کیونکہ اس کے پاس بجٹ ہوتا ہے، وہ یہ ٹرائی کر سکتی ہے اور وہ ایک ٹرینڈ سیٹر بن سکتی ہے؟ تو اس پر رائے معلوم کرتے ہیں اصغر ندیم سعید صاحب اور باقی تمام مہمانوں کی۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اصغر ندیم سعید صاحب، ایک اور مسئلہ ہے ہمارے ہاں، وہ یہ کہ شاید جو کمرشل میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں یا ڈرامے بنا رہے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ اب ایک کہانی کامیاب چل رہی ہے، ایک فارمولا، کامیاب فارمولا بنا ہوا ہے، کہیں پیسے نہ ڈوب جائیں، کہیں ایسی کہانی نہ ہو جائے۔ کیا انیشیٹو جو ہے وہ سرکاری میڈیا کو لینا چاہیے؟ ویسے بھی پی ٹی وی پر جو ڈرامے آج بھی ان کا ذکر کرتے ہیں وہ سرکاری ٹی وی پر چلتے رہے ہیں، اس وقت پرائیویٹ میڈیا خیر تھا بھی نہیں، تو کیا اس کو انیشیٹ، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت کو آگے آنا چاہیے؟ کیسے آغاز کیسے ہوگا آپ کے خیال میں اس کا؟ جی، میں پہلے تو ارشاد عارف صاحب نے بہت اچھی بات کی، میں تھوڑا سا اس کا ایک تھوڑا بڑھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا نا کہ سائنسدان یا میڈیسن کے لوگ یا ہمارے معاشرے میں جو بڑے اور طبقے ہیں ان پر کیوں نہیں کام ہو سکتا، بہت اچھی بات کی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ہالی ووڈ سینما میں، ورلڈ سینما میں میڈیسن پہ، سپورٹس پہ، انجینئرنگ پہ، سائیکالوجی پہ بہت فلمیں ہیں۔ میں صرف میتھمیٹکس کی 2 فلموں کا ذکر کروں گا۔ ایک کا نام پروف ہے، اینتھنی ہاپکنس کی فلم ہے۔ انہوں نے ایک میتھمیٹیشین کو لیا جس نے ایک تھیوری بنائی، اب اس کا وہ پروف نہیں دے سکا تو اس کی بیٹی نے اس کا پروف تلاش کیا اور وہ میتھمیٹیشین بنی۔ پھر ایک فلم ہے دا مین ہو نیو انفینٹی، انڈیا کے ایک چھوٹے سے دیہات سے ایک لڑکا ہے جو میتھمیٹکس میں کوئی ایک نیا فارمولا نکالتا ہے جس کو ایک گورا دیکھ لیتا ہے، وہ اسے آکسفورڈ لے جاتا ہے، وہاں اس پہ مزید کام ہوتا ہے۔ یعنی یہ 2 فلمیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک خشک موضوع پہ بھی انتہائی اچھا کام ہو سکتا ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ کے اس بات کی طرف۔ بات یہ ہے کہ اسٹیٹ کا جو ٹیلی ویژن ہے یقیناً اس کی ذمہ داری ہے، وہ لے گا، یقیناً وہ سٹیک ہولڈر ہے، سوسائٹی کی ویلیوز کا بالکل ہے، اس کو لینا چاہیے۔ دوسری بات کہ یہ جو موجودہ پروڈیوسرز ہیں وہ کیوں نہیں بنانا چاہتے، بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، جیسے عوریہ مقبول جان جمال شاہ نے کہا کہ سماج کیا ہوتا ہے، پالیٹکس کیا ہے۔ دنیا کا پولیٹیکل سینما، آئیڈیولوجیکل سینما بہت بڑا سینما ہے۔ جرمنی کے نازی جرمنی نے اس کو جس طرح استعمال کیا، چرچل نے جس طرح اس کو استعمال کرنا یا وغیرہ وغیرہ۔ جب ان کا ایکسپوجر ہی نہیں، جب ان کا لٹریچر سے تعلق ہی نہیں، تو پھر آپ ان سے توقع کیوں رکھتے ہیں کہ وہ سماج کو جانے، اس کے فیبرک کو جانے، اس کے رشتوں کو جانے، اس کے اندر ڈیپ ڈاؤن ڈائنامکس کو جانے، اس کے اندر جو مختلف لیئرز ہیں ان کو جانے؟ بھئی کیوں جانے؟ وہ اس کام کے لیے آئے ہی نہیں، ان کو اپنا کام کرنے دیں۔ یہ کام جن کا ہے سوشل سائنسز کے لوگوں کا یا جن رائٹرز کا، اور رائٹر ایک نہیں ہے، یا میں کہوں میں ہوں یا عوریہ کہے میں ہوں، نہیں۔ آپ اس سوسائٹی کو دیکھیں تو بڑے سے بڑا فکشن نگار اس وقت موجود ہے، بڑے سے بڑا پوئٹ موجود ہے، سب ہے۔ جب ہالی ووڈ شروع ہوا تھا، آپ کو یاد ہونا چاہیے، یہ میڈیم جب شروع ہوا تھا تو اس نے سب سے پہلے اپنا ریلیشن شپ لٹریچر سے جوڑا تھا، تھیٹر سے جوڑا تھا، مصوری سے جوڑا تھا اور موسیقی سے جوڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ بچ گیا
اور ایک کوشچن آیا تھا جو اوریہ نے بھی شروع میں ایک بات کی کہ جو ڈیبیٹ ہوئی تھی, تو وہ کوشچن آیا تھا کہ اس فلم کے میڈیم کو 2 چیزوں سے بچانا ہے, وائلنس سے اور سیکس سے, اور اس کے لیے انہوں نے ایفرٹس کی. اور 1940 تک سوریلسٹک فلم بن چکی تھی, ایبسرڈ فلم بن چکی تھی, ایبسٹریکٹ فلم بن چکی تھی. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب یہ ہے کہ اگر آپ بنانا چاہیں, آپ کی اویئرنیس ہو, آپ کی سوچ ہو, آپ کا لٹریچر سے رشتہ ہو, تو پھر تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. آپ بنائیں گے, آپ کو اچھا کام بنانا آئے گا, آپ بنا لیں گے. صحیح ہے. جمال شاہ صاحب, پرائم منسٹر نے اپنی انٹینشن تو شو کر دی ہے نا کہ وہ کس طرح کے ڈراموں میں دلچسپی رکھتے ہیں. آپ کے خیال میں اگر وہ انیشیٹ بھی کریں اور یہاں پر لوگوں کو اکسائیں, بجٹ مقرر کریں اور کہیں کہ آپ اس طرح کے ڈرامے بنائیں یا کچھ مختلف موضوعات کو ٹرائی کریں, تو یہ جو ٹرینڈ ہے یا دوبارہ سے سیٹ کرنا, یہ شاید سرکاری ٹی وی کے لیے آسان ہے. یہ میرا خیال ہے کہ فریضہ ہے ہی سرکاری ٹی وی کا, اس لیے کہ وہ ٹیکس پیئرز کے پیسوں پہ چلتا ہے, اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ٹیکس پیئرز کو آتھینٹک انفارمیشن دے, آتھینٹک انٹرٹینمنٹ دے, جو ان کی ماضی کے بارے میں ہو, حال کے بارے میں ہو, لوگوں کے سٹرگلز کے بارے میں ہو, ایسپریشنز کے بارے میں ہو. کہانی, آتھینٹک کہانی کبھی بھی مار نہیں کھاتی. آتھینٹک کہانی پہ اگر فلم بنی ہو یا ڈرامہ بنا ہو یا کچھ بھی تھیٹر ہو, وہ لوگ ضرور دیکھتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. یہ تصور غلط ہے کہ جی ایک فارمولا جو ہے وہی پیسے کما سکتا ہے. فارمولے کے اگینسٹ جانا جو ہے وہ ہمت کی بات ہے, لیکن میرا خیال ہے دانشمندی اس میں زیادہ ہے. اور یعنی جیسے لو سٹوری کی بات کی, بے شمار فلمیں ہیں, موضوعات تو ان گنت ہیں, لیکن کہانی آتھینٹک ہونی چاہیے, جو آپ کی زندگی کے بارے میں ہو, جو آپ کے سٹرگلز کے بارے میں ہو, جو آپ کے ایسپریشنز کے بارے میں ہو, جو آپ کے ساتھ ریلیٹ کرے. جب آپ کہانی کے ذریعے لوگوں کو انگیج کریں گے, دیٹ مینز ریونیو. جب لوگ دیکھیں گے کہانی تو چینل کو پیسے بھی ملیں گے. جہاں تک پی ٹی وی کا تعلق ہے, اس کو تو اس طرح کے پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. ول ہونی چاہیے. پروپیگینڈس طریقے سے تو وزیر اعظم بیان دے دیتے ہیں, لیکن وہ یہ کام کریں کہ جتنے چینلز ہمارے تھے جو پروونشل, کوئٹہ, لاہور, کراچی, پشاور اور اسلام آباد, ان سب کو دوبارہ سے فعال بنائیں تاکہ یہاں ڈرامے پروڈیوس ہونا شروع کر دیں. ان کو ان کی فنڈنگ کرے پراپر, تاکہ پاکستان کی جو ڈائیورسٹی ہے, پاکستان تو ایک گلدستہ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو ہمیشہ ریفر کیا جاتا تھا ایز میلٹنگ پاٹ آف کلچرز اینڈ ریلیجنز. یہاں تو ہماری انڈیجنس کلچر نیریٹیوز اتنی رچ ہیں کہ آپ کی کہانیاں ختم نہیں ہو سکتی ہیں, اور وہ ساری کی ساری کہانیاں عام فارمولہ کہانیوں سے کروڑ درجے زیادہ دلچسپ ہیں. آپ نے ذکر کیا ہمارے ہیروز کا, ہمارے جو فریڈم فائٹرز تھے یا سائنٹسٹ یا آرٹسٹ وغیرہ جتنے بھی ہیں, ان پہ کہانیاں بن سکتی ہیں, بڑی زبردست کہانیاں بن سکتی ہیں اور ڈرامے بن سکتے ہیں. صحیح ہے. لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ لیڈ پی ٹی وی کو لینا چاہیے, کیونکہ باقی چینلز جو ہیں وہ روتھلیس کمرشلزم کے شکار ہیں. انہوں نے چیزوں کو ولگرائز کر دیا, آرٹ کو ولگرائز کر دیا. جب آرٹ ولگرائز ہو جاتا ہے تو کمپرومائز ہو جاتا ہے, اور وہ آرٹ نہیں رہتا. رائٹ. ایک اس کا پہلو اور بھی ہے, اور یہ سب وہ یہ کہ یہ 5th جنریشن وارفیئر کا دور ہے. اب ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہمسایہ ملک نے اپنی فلم کے ذریعے سے جو چاہا پروپیگنڈا کیا, دنیا بھر کو پیغام دیا. اس میڈیم کو اگر ہمارا ڈرامہ مضبوط ہوتا ہے, ہم اس میڈیم کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے میسج کو پہنچانے کے لیے پوری دنیا تک, تو ہم بنیادی طور پر اس میڈیم سے کام بھی نہیں لے رہے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ کتنا ہے کہ اس کو اسٹرانگ کریں؟ دیکھیں, میں ایران میں پوسٹڈ رہا ہوں اور میں وہاں کے کلچرل انسٹیٹیوٹ کا ہیڈ تھا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جتنی ریسٹرکشنز ایران کی فلم کے اوپر تھیں, اس کے اندر سے کریٹیوٹی نکالی انہوں نے. آپ نے لڑکی حجاب والی رکھنی ہے, آپ نے اس قسم کی الٹی سیدھی سٹوریاں نہیں بلڈ کرنی. ایسی کہانیاں آئی ہیں کہ انہوں نے ہر سال کینز کے میلے کے اندر ایوارڈ لیے ہیں. ادب تو کہتے ہیں نکلتا ہی ریسٹرکشنز کے اندر ہے. سب سے بڑی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں پی ٹی وی نے ایک, پی ٹی وی میں نام لینا چاہتا تھا, ایک صاحب آئے تھے, وہ کسی چینل سے لے گئے تھے مارکیٹنگ سے, وہ اس کے ہیڈ لگے. انہوں نے پہلا کام یہ کیا, انہوں نے کہا نہیں, یہ اتنا بڑا اسٹرکچر بنانے کی کیا ضرورت ہے, بازار سے خریدتے ہیں.
انہوں نے جو پاکستان کے اندر ویسے ہوا ہے نا کہ پوری انڈسٹری بند کے ٹریڈرز کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیا, انہوں نے پاکستان کا ٹیلی ویژن سینٹر بھی ٹریڈرز کے ہاتھ میں دے دیا. اب جیسا جس کے ساتھ جو تعلق تھا جو تھا اس کا ڈرامہ خریدو, اس کا خریدو, اس نے پیسے دے دیے, اس کو زیادہ خرید دو, اس کو یہ خریدو, اور پھر جو سٹ کام کی جو یہ بڑی بڑی تباہی کا شکار ہوا کہ اگر آپ یہاں پر بیٹھ جی سر ہم نے خود تباہ کیا ہے بھائی, ہم نے خود تباہ کیا ہے. جی ارشاد صاحب سب سے پہلے ان جی سر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے بات ہے وہ یہ ہے کہ مقصدیت لائیں. مقصد کیا ہے آپ کا ڈرامے کا, آپ کی فلم کا, آپ کی ایون میڈیا کا مقصد کوئی ہے یا نہیں ہے؟ آپ دکھا رہے ہیں, ہیرو تیار کر رہے ہیں جو ریپسٹ ہے اور کہتے ہیں کہ معاشرے سے ریپ کو ختم کیا جائے, زیادتی کو ختم کیا جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. صحیح, رائٹ سر, بہت شکریہ ارشاد صاحب اور احمد گلجان صاحب, جمال شاہ صاحب اور اصغر ندیم سید صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.